آپ سب کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. اور آج کے اس مبارک دن پہ ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے. ویسے تو ہمارے معاشرے میں انٹالرنس اور وائلنس اتنا بڑھ گیا ہے کہ انسان اچھی بات کرتے ہوئے بھی گھبراتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا بھی کوئی بیک لیش آئے گا، اور آتا ہے لازمی. لیکن ایک میم ہے جو بہت عرصے سے سرکولیٹ ہو رہا ہے، مجھے بہت پسند ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ بھلا ہو چائنا کی بتیوں کا، ورنہ اپنے اعمال سے اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرنا تو بہت مشکل کام ہے. اینڈ آئی کمپلیٹلی اگری ود اٹ کہ ویسے تو ہم کٹنے مرنے کو تیار ہوتے ہیں، لوگوں کی گردنیں اتارنے کو تیار ہوتے ہیں اپنے آپ کو عاشق رسول ثابت کرنے کے لیے، لیکن جو کام ہم بالکل نہیں کرتے اور سب سے مشکل ہے وہ یہ ہے کہ واقعی اسوہ حسنہ پہ عمل کرنا اور اس طرح سے زندگی گزارنا جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے. ایک حدیث ہے اس طرح سے کہ مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور ایک اور حدیث ہے جو کہ بہت پاپولر ہے، اکثر لوگوں نے سنی ہوگی کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن محفوظ رہے. اب ان دو احادیث کی روشنی میں اگر ہم اپنے اطوار اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے جو حرکتیں اگر ان کو ہم دیکھ لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم کتنا کو اسوہ حسنہ پہ عمل کرتے ہیں. آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ویڈیو کے نیچے آپ کامنٹس میں دیکھیے گا کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرے ہوں گے کہ بی بی اپنا سر تو کور کر لو، بی بی تمہارے منہ سے اسلام کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اور تم یوں اور تم وہ. اور بھی بہت سارے کریٹرز ہیں جن کی ویڈیوز جنہوں نے عید میلاد کے حوالے سے ویڈیوز بنائی تھی، ان کے نیچے بہت سارے لوگوں نے کامنٹ کیے تھے کہ ہاں آج کے دن تم لوگوں کو یاد آ جاتا ہے، یہ ہے وہ ہے. تانے دینے والے اور لوگوں کو بری باتیں کرنے والوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں یہ بھی جا کے ضرور پڑھیے گا. اور بات یہ نہیں ہے کہ جو لوگ آپ کو پسند ہیں ان کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا ہو، بات یہ ہے کہ جن کو آپ نہیں بھی پسند کرتے ان کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا ہے، کیونکہ کہیں بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ صرف ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہیں پسند ہے. سب لوگوں کی بات کی گئی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمیں کہے ہیں نا کرنے کے لیے کہ یہ آپ کا فرض ہے اور یہ آپ نے کرنے ہیں، ان کاموں پہ ہمارا دھیان نہیں ہے. لیکن جو کام اللہ نے کہا ہے کہ اس نے خود کرنے ہیں ان کاموں پہ ہمارا زور ہے. جیسے کہ اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو پڑوسی ہے وہ بھوکا نہ سوئے. آپ نے اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا ہے، اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے. آپ لوگوں نے کسی اور کے مال، اس کی عزت، اس کی جان کو نقصان نہیں پہنچانا. ہم کیا کرتے ہیں کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیے نا کہ میں جج کروں گا، میں دیکھوں گا کس نے جنت میں جانا ہے کس نے دوزخ میں جانا ہے، یہ مجھے پتا ہے کہ کون سا انسان اچھا ہے اور کون سا برا ہے، مجھے پتا ہے کہ کس میں کتنا تقویٰ ہے، وہ سارے کام ہم نے اپنے ذمہ لے لیے. ہم کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے جنت وچ کنے جانا ہے، دوزخ وچ کنے جانا ہے، اسی طرح دساں گے کہ اچھا انسان کیڑا ہے، اچھی عورت کیڑی ہے، پیڑی کیڑی ہے. یہ ہمارے اوپر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بتائیں گے کہ کون سا انسان جو ہے اس کے اعمال اچھے ہیں اور کون سا اس کے برے ہیں. یہ سارے کام ہم نے اپنے ذمہ لے لیے. لوگوں کو ججمنٹ کرنا لوگوں کی وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیے. اور جو کام اللہ نے ہمیں کہے ہوئے تھے نا جن کے اوپر ہماری پوچھ گچھ ہونی ہے کہ آپ کے پڑوسی کہیں بھوکے تو نہیں سوئے، آپ کے گھر میں آپ کے بیوی بچے، آپ کا شوہر، ان سب کے حقوق آپ پوری طرح ادا کریں یا نہیں کریں، ان کے اوپر ہمارا دھیان نہیں ہے. تو بیسک بات یہی ہے کہ اگر ہم واقعی میں اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو پھر جس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری اس طرح کی زندگی گزاریں. کہیں نعوذ باللہ آپ کو اسوہ حسنہ میں کسی کو گالی دینا، کسی کو تانا دینا، کسی کے کردار کے بارے میں کوئی بری بات کرنا، کسی خاتون کے ساتھ بدسلوکی کرنا، کسی بچے کے ساتھ بے رحمی کرنا، یہ کہیں آیا ہے؟ اگر تو نہیں آیا اور آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ کتنے کو عاشق رسول ہیں؟ یہ آپ سوال اپنے آپ سے پوچھیں. دوسری بات جو ہمیں لوگوں کو تلقین کرنے کا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے کا شوق ہوتا ہے نا، بیسیکلی لوگ اسلام کی طرف آپ کے کہنے سے نہیں آتے، آپ کے کردار کو دیکھ کے آتے ہیں. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ جس طرح کی زندگی آپ گزار رہے ہیں، جس طرح کے آپ کے اعتبار ہیں، جس طرح کے آپ کے سب سے امپورٹنٹ اخلاق ہیں، کیا ان کو دیکھ کے کوئی انسان آپ کے جیسا بننا چاہے گا؟ کیا ان کو دیکھ کے کوئی انسان آپ کے ریلیجن کی طرف آنا چاہے گا؟ اگر اس کا جواب نہیں ہے تو پھر آپ کو اپنے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ تانے دے کے، کسی کی تذلیل کر کے آپ کبھی بھی کسی کو اپنی طرف نہیں بلا سکتے. وہ قرآن میں ہے نا کہ اگر تم بری اور سخت بات کرنے والے ہوتے تو لوگ تمہاری طرف نہ آتے، تم نرم بات کرنے والے ہو اسی لیے لوگ تمہاری طرف اکٹھے ہوئے ہیں. تو وہی بات ہے، سخت زبان سے اور بدتمیزی سے آپ کبھی بھی کسی کو اپنے پوائنٹ آف ویو کی طرف نہیں لا سکتے. اگر آپ نے کسی کو اپنے پوائنٹ آف ویو کی طرف لانا ہے تو آپ کو اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو بلانا پڑے گا. اگر ہم ان تین چیزوں کو دیکھ لیں نا کہ آیا جو ہم بات کسی کو کہہ رہے ہیں ہم خود بھی اس کو پریکٹس کرتے ہیں کہ نہیں. دوسری بات یہ کہ ججمنٹ ہمارا کام ہے کہ وہ اللہ کا کام ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ کیا آپ کے اس طریقے سے کسی کو بلانے سے کوئی آپ کی طرف یا آپ کی بات کی طرف آئے گا کہ نہیں آئے گا. ان چیزوں کو دیکھ لیں اور کوشش کریں کہ اپنے اخلاق سے اور اپنے اطوار سے اپنے آپ کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کریں. باقی نعرے لگانا، بتیاں لگانا
ٹھیک ہے وہ بھی لگائیں, وہ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ سب سے آسان کام ہے. شکریہ.